قسم وہ شخص جنت میں تو کیا جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ تو جو رمضان کا ادب و احترام ہے، جس طرح سے ہمیں رمضان کا ادب و احترام کرنا چاہیے وہ ہم سے نہیں ہو پا رہا۔ تو ضرورت ہے کہ جس طرح سے ہم ایک عزیز مہمان کے لیے الگ سے انتظام کرتے ہیں، اس طرح سے رمضان کے لیے بھی انتظام کیا جائے۔ معزز سامعین اکرام، اگر کسی کو کہا جائے کہ رمضان کی تیاری کیجئے تو اس کے دماغ میں سیدھا بات جاتی ہے کہ اب رمضان آنے والا ہے، افطاری میں کے لیے کیا کیا سامان کا انتظام کرنا پڑے گا، سحری میں کیا کیا سامان لگیں گے، اور پھر جب رمضان ختم ہونے والا رہے گا تو عید کے لیے بھی خریداری کرنی پڑے گی۔ یہ تو ظاہری اسباب ہے، لیکن اصل میں رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کس تیاری کی بات کہی جا رہی ہے؟ تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم افطاری کے لیے انتظام کر لیں، سحری کے لیے الگ سے انتظام کر لیں۔ اصل ہم سے جو اصل ہے، رمضان چاہتا کیا ہے؟ تو رمضان آنے سے پہلے ہمارا دل صاف ہو جائے۔ رمضان سے پہلے ہمارا دل صاف ہو جائے، ہمارے ہاتھ گناہوں کی طرف نہ بڑھے، ہمارے پیر گناہوں کی طرف نہ بڑھے، ہماری زبان غلط باتوں سے پاک ہو جائے، اور رمضان المبارک میں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی جائے۔ معزز سامعین اکرام، کیونکہ قرآن پاک میں نے آیت پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ قرآن رمضان کا وہ یہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، تب بدرجہ اولا بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے اور دنوں میں کچھ اور ہے، لیکن رمضان میں جو ثواب ہے وہ اور دنوں میں نہیں ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کی کثرت کی جائے۔ معزز سامعین اکرام، ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے رمضان کے ادب و احترام کے تعلق سے۔ ایک مجوسی شخص تھا، آگ کو پوجنے والا تھا، آگ کی پوجا کرتے کرتے زندگی گزر گئی، لیکن جب اس شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا۔ زندگی گزر گئی آگ کی پوجا کرتے کرتے، لیکن خواب میں ان کو دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ خواب دیکھنے والا پوچھا کہ تو مجوسی تھا، زندگی بھر آگ کی پوجا کرتا رہا، لیکن جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میری زندگی آگ کی پوجا کرتے کرتے گزر گئی، لیکن میرے دل میں رمضان کا احترام تھا، ماہ رمضان کا احترام تھا۔ جب ماہ رمضان آتا تو میں کھلے میں کھانا پینا بند کر دیتا تھا، اور جب ایک مرتبہ میرا بیٹا میرے سامنے بازار میں سرے بازار کھا رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، میں نے اس کو ایک زوردار تماچا مارا تھا اور کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مسلمان بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اس مہینے میں کھلے عام سرے عام علی اعلان کھایا پیا نہیں جاتا۔ میرا بیٹا کہنے لگا کہ آپ بھی تو اس مہینے میں کھاتے پیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں کھاتا پیتا ہوں، لیکن اپنے گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں، علی اعلان نہیں کھاتا ہوں۔ بس پروردگار عالم کو میرے یہی بات پسند آ گئی کہ پروردگار عالم نے مجھے جنت عطا کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن استقبال ماہ رمضان۔ معزز سامعین اکرام، تو شخص نے کہا کہ پروردگار عالم نے مجھے جنت عطا کر دی میرے انتقال سے پہلے۔ آخری وقت میں جب میں بستر عدالت پر تھا بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ وہ مجوسی شخص کہہ رہا ہے کہ میں ایمان نہیں لایا تھا،
آخری وقت میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں عجیب سی خوشبو ہے، جس خوشبو کو میں نے دنیا میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ خوشبو مجھے دے دے، اور جو تیرے پاس کے اچھے اچھے کھانے پینے کے سامان ہے وہ مجھے دے دے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ اس کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، یہ اس کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ تو میرا احترام کرتا ہے، میں ماہ رمضان ہوں، تو میرا احترام کرتا ہے، اسی لیے میں آخری وقت میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور یہ چیزیں جو ہیں میرے پاس میں تم کو عطا کر دیتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، تو آخری وقت میں اس مجوسی نے کلمہ پڑھا اور پروردگار عالم نے اس کے آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھا اور پروردگار عالم نے حالت ایمان میں اس کو اٹھایا۔ کیوں؟ صرف رمضان کی برکت اور اس کے احترام کی وجہ سے، رمضان کے احترام کے بنا پر اس شخص کو جنت نصیب ہوئی۔ زندگی بیت گئی تھی آگ کی پوجا کرتے کرتے۔ معزز سامعین اکرام، تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی کافر مشرک اگر رمضان شریف کا احترام کرے تو اس کو جنت مل سکتی ہے، تو اگر ہم رمضان مبارک کا اگر احترام کریں تو ہم کو کیوں نہیں مل سکتی؟ یقیناً ہمیں مل سکتی ہے، لیکن ہم اس انداز سے ادب و احترام نہیں کرتے جس طرح سے جس حق سے ہمیں کرنا چاہیے۔ معزز سامعین اکرام، تو رمضان المبارک ہم سے صرف اتنا چاہتا ہے کہ ہمارا دل ماہ رمضان آنے سے پہلے صاف ہو جائے، ہمارے ہاتھ پیر گناہوں سے پاک ہو جائے۔ معزز سامعین اکرام، میں نے کہا کہ بالخصوص قرآن پاک کی کثرت سے اس مہینے میں تلاوت کی جائے، کثرت سے نمازیں پڑھی جائے، کیونکہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں جو برکتیں رکھی ہے عبادت کی وہ کئی گنا زیادہ رکھی ہے۔ اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ چھوٹی موٹی بیماری کا بہانہ بنا کر روزے نہیں رکھتے، یاد رکھیں کہ اگر ایک روزہ اگر آپ نے چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو پروردگار عالم اس کی سزا 900 سال جہنم میں جلاتا ہے۔ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑنے کی سزا 900 سال جہنم میں جلنا ہے۔ اور آپ اور ہم اپنے آپ سے محاسبہ کریں کہ ہم رمضان المبارک کا احترام کتنا کرتے ہیں۔ چھوٹی موٹی بیماری کا بہانہ بنا کر ہم پورا مہینہ روزے چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان کا جو ادب و احترام ہونا چاہیے ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کام کا بہانہ بنا کر کہ کام بہت ہے، کام کرنے کی وجہ سے ہم روزے نہیں رکھ پاتے ہیں۔ یہ بہت عام بات ہے کہ کام کے بنا پر کام کرنے کی وجہ سے ہم روزے نہیں رکھ پاتے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ مہینہ جو عظمت و برکت والا مہینہ ہے ہر بار ہمیں نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور کیا پتہ زندگی نے ساتھ دیا یا نہ دیا، زندگی نے وفا کی یا نہ کی، کل کس نے دیکھا ہے۔ تو جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو سارے کام کو چھوڑ دو۔ اگر آپ 8 گھنٹہ کام کرتے ہیں، 4 گھنٹہ کام کو شارٹ کر دیجیے، لیکن روزے کو نہ چھوڑیے، کیونکہ جو اگر ایک روزہ آپ رمضان کے مہینے کا ایک روزہ چھوڑ دیں گے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اگر آپ زندگی بھر اس کی قضا کر لیں اس روزے کا مزہ نہیں لے سکتا۔ ایک روزہ آپ چھوڑ دیجیے اور اس
زندگی بھر روزہ رکھے اس روزے کے جیسا مزہ نہیں ہے. تو اسی لیے کام کو کم کیا جائے. اور وہ مالک و مختار جو ہمیں 12 مہینے کھلاتا ہے، کہ 1 مہینہ نہیں کھلا سکتا. 1 مہینہ ہم اس کی رضا کے لیے اپنے کام کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. اور اگر کام ہم کم کریں گے تو خدا کی قسم آپ یہ سوچ کر کام کو شارٹ کر لیں، کام کو مختصر کر لیں کہ پروردگار عالم کے لیے میں روزے رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں اتنی برکتیں دے دے گا کہ آپ کو احساس نہیں ہوگا. کر کے تو دیکھیں، کیونکہ یہ مہینہ ہی برکت والا مہینہ ہے. معزز سامعین اکرام، تو قرآن پاک کا بھی ہمیں ادب و احترام نہیں ہے. آج ہمارے گھر کی ٹی وی کا جو کور ہے روز اس کو ہم صاف کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک گھر میں رکھا رکھا دھول جمی رہتی ہے اس میں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی. دھول جم جاتی ہے اتنی، لیکن ٹی وی کا کور روز صاف ہوتا ہے، قرآن پاک کو ہم کبھی اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو ضرورت ہے کہ قرآن پاک جن کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھیں، جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ صرف دیکھ لیں تو پروردگار عالم کی رحمت نیت کو دیکھتی ہے، وہ نیت کو دیکھتا ہے. اگر آپ خلوص و للہیت کے ساتھ اگر قرآن کو کھول کر بیٹھ جائیں تو پروردگار عالم پڑھنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ابھی ہمارے آنے سے پہلے حضرت ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ قرآن پاک کو ایک شخص کھولتا تھا اور صرف اتنا کہتا تھا یہ حق ہے، یہ سچ ہے، پڑھنا نہیں آتا تھا. اس کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو اگر پڑھنا نہیں آتا، قرآن پاک ہی ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، پڑھانا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ آنکھوں سے لگانا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. ایک بہت بڑے عالم دین سے میں نے سنا تھا، ایسے رمضان کے تعلق سے بات ہو رہی تھی. حضرت نے کہا کہ ایک مسجد میں ایک نوجوان شخص تھا. ایک نوجوان بڑی اسپیڈ میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. جب حضرت نے دیکھا، حضرت نے کہا کہ میں حافظ ہوں، میں 1 صفحہ پڑھتا ہوں، میرا 1 صفحہ پڑھنے میں ان کا 2 ورق پورا ہو جاتا ہے. حضرت نے کہا کہ میں نے سوچا کہ کہیں مخرج مخارج کی غلطی کی وجہ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے. میں نے ان کو روکا اور کہا بیٹا تم اتنی اسپیڈ جو پڑھ رہے ہو کیسے پڑھ لیتے ہو؟ تو بڑا پیارا جواب دیا تھا انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. یہ کوئی واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، ریئل کہانی بتا رہا ہوں، ریئل حقیقت جو واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں، اور قرآن تو چھوڑو ہمیں الف با بھی پڑھنا نہیں آتا. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو میں 1 مہینہ قرآن کو کھول کر دیکھ لیتا ہوں اور یہ نیت کر لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے پروردگار عالم قرآن پڑھنے والوں کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت کر دے. تو یہ نیت ہونی چاہیے. یقیناً اگر آپ خلوص و للہیت کے ساتھ قرآن کو کھول کر بیٹھ جائیں، جن کو پڑھنا نہیں آتا، پروردگار عالم بخشنے پہ آتا ہے. تو قرآن تو چھوڑو، صرف جس نے اگر ایک بار یا اللہ کہہ دیا تو ہزاروں سال کا ثواب ان کو عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ نیت کو دیکھتا ہے. معزز سامعین کرام، تو ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرے، کیونکہ قوم میں انقلاب نوجوان سے ہی آتا ہے. قوم میں انقلاب نوجوانوں سے ہی آتا ہے. تو اگر نوجوان سدھر جائیں گے تو پھر ہماری آنے والی نسلیں جو ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی سدھر جائیں گی. معزز سامعین کرام، بات قرآن کی چل رہی ہے تو قرآن کا بھی ادب و احترام کس قدر ضروری ہے.
حضرت بادشاہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں یہ درس عبرت کے لیے بتاتا ہوں کہ آج کل ہمارے گھروں میں جو قرآن رکھا ہوا رہتا ہے کتنی بے ادبی ہوتی ہے. قرآن سامنے رکھا ہے اور دوسرے سائڈ میں ٹی وی چل رہی ہوتی ہے, اور نہ جانے اس میں کتنی گندی گندی ایسی فوٹوز آتے ہیں, کتنی گندی گندی ویڈیوز آتی ہیں. حضرت بادشاہ محمود غزنوی ہیں, اپنے گھر میں آرام کے لیے بستر میں لیٹتے ہیں, اور لیٹنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ تاق پہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے. انہوں نے سمجھا کہ میں یہاں لیٹوں گا, پتہ نہیں نیند میں میرا پیر کدھر چلا جائے. انہوں نے اٹھا اور اٹھ کر قرآن پاک کو دوسرے کمرے میں رکھ کر آئے, اور جب دوسرے کمرے پہ رکھنے کے بعد جب واپس آ کر لیٹے ہیں تو دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ اے محمود غزنوی, اپنے آرام کے خاطر تو نے قرآن کو یہاں سے اٹھا کر اس روم میں رکھ دیا. انہوں نے پھر کیا کیا, دوسرے روم میں گئے, وہاں سے قرآن اٹھا کر وہیں لا کر رکھ دیا اور خود جا کر دوسرے روم میں سو گئے. سبحان اللہ. یہ ادب ہے. اور جب ان کا انتقال ہوا, خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن کے ادب و احترام کے صدقے میں پروردگار عالم نے میری بخشش فرما دی.